یوسف خالد سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے جناب یوسف خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آج کی تقریب ماشاءاللہ بہت عمدہ رہی. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ میں یہاں سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا لے تو اس کے اوپر جنت لازم ہو جاتی. یہ واز جو تھا یہ ایک پٹھان نے بھی سن لیا. کیا وہ پٹھان فوری طور پہ گھر سے تیار ہو کے پسٹل اس نے جیب میں ڈالا، باہر نکلا. آگے اس کی ملاقات ایک سکھ سے ہو گئی. سکھ کو اس نے کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں تو اپنا سکھ ہوں، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ اس نے کہا نہیں تم پڑھو. کافی تکرار ہوئی تو سکھ نے بار بار کہا یار شریف آدمی، میرا اپنا مذہب ہے، تم مجھے کیوں بار بار یہ کہتے ہو؟ اس نے کہا تو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ سکھ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. اسے پستول نکال لیا. جب پستول نکال کے سیدھا کیا تو سکھ نے کہا یہ تو پاگل ہے، اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اس نے کہا اچھا پڑھاؤ. کہتا ہو آج اگر کلمہ آتا تو ایک اور مسلمان ہو جائے. ہمارا حال بہت اچھے تھا. ہمارا حال اقبال کے حوالے سے اتنے ہی. یہاں بہت سی باتیں ہوئی کیونکہ وقت نہیں ہے، اور ان باتوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلاً باتیں ہونی چاہیے. بہت سے مواقع ہیں جس میں دو لفظوں میں لوگوں نے بات کر دی. کسی نے کہا کہ جی گھر سے تربیت ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ جناب اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے. زبان مر رہی ہے، زبان مر رہی ہے. لفظ مانی سے ہو رہا ہے تہی، لفظ کی آبرو ہے خطرے میں. لفظ نہیں رہے گا تو پھر نہ اقبال رہے گا، نہ اقبال جیسے کوئی اور رہے گا. تو زبان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے جتنے دوست احباب پڑھے لکھے ہیں نا، یہ چند لوگ ہیں جو تھوڑا بہت لفظوں سے شناسا ہیں. عام آدمی کی حالت یہ ہے، فیس بک آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لفظوں کا ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی کوئی اور مثال دی نہیں جا سکتی. تو آج وقت ہے کہ آپ اسکولوں کے لیے جو نصاب بنانے والے لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کریں اور انہیں کہیں کہ برائے مہربانی یہ جو نصاب ہے اس میں کوئی ضروری ترامیم کریں تاکہ ہمارے بچے کسی ایک مقام پر آ کر اس قابل ہو سکے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ سکے. پہلے میں یہ ایک چھوٹی سی اپنا ممتاز جی اقبال کے حضور ایک چھوٹی سی نظم. لفظوں کی اوقات ہی کیا ہے، ان سے ان کے معنی چھین لیے جائیں تو باقی کیا بچتا ہے. واہ واہ. خالی کھولی بے توقیر سے حرف جنہیں ہم جب بھی چاہیں ذہن کے قبرستان میں ان کو بن روئے دفنا سکتے ہیں. اپنے جیون میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بے حس ہو کر ہنس سکتے ہیں، جی سکتے ہیں. لفظوں کی اوقات ہی کیا ہے. اور ایک اور نذرانہ عقیدت سمجھ لیں کہ قوم کی مردہ رگوں میں وہ لہو بھرتے رہے، شاعر مشرق کی عبادت عمر بھر کرتے رہے، اور جب تلک زندہ رہے ذہنی غلاموں کے لیے خونے دل سے داستان حریت لکھتے رہے. اور ان کے افکار حکیمانہ نے بخشی روشنی، وہ شب تاریک میں مثل دیا جلتے رہے. اور زندگانی کی حقیقت کو ہو کر کے دل سے پوچھ، دعوت فکر و نظر اس طور وہ دیتے رہے. اور قوم کی بدحالیوں پہ اشک خون پیتے رہے، شاعر مشرق عبادت عمر بھر کرتے رہے. جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. اور اب میں ملتمس ہوں آج کی اس محفل کے آخری شاعر صدر محفل جناب ممتاز عارف سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب ممتاز عارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں
شکریہ ادا کرتا ہوں سرگودا آرٹس کونسل کا، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے آج کی بڑی خوبصورت نشست کا اہتمام کیا۔ بہت سی باتیں ہوئیں، یوسف خالد صاحب نے لفظ کی بات کی، زبان کی بات کی، تو بہت سے المیے ہیں جن میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ عربی کو دور کر کے قرآن فہمی سے دور کر دیا گیا اور فارسی سے دور کر کے اقبال فہمی سے دور کر دیا گیا۔ یہ المیہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا، جس پہ کبھی غور نہیں کیا گیا۔ نصاب بنانے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے بناتے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ترقی کی، سائنس کی، سوچ بدل گئی ہے۔ پروفیسر صاحب دادا عبدالرسول صاحب کہا کرتے تھے کہ اصل سرمایہ جو ہے ہمارا وہ آرٹس کے مضامین ہیں، ادب کے مضامین ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے ان حقیقی مضامین سے دور کر دیا گیا۔ جب تک ہم دوبارہ ان سے نہیں جڑیں گے تو اقبال سے کیسے لگاؤ ہوگا؟ لفظ کی بات ہو رہی ہے تو لفظ کی حرمت کا احساس تبھی ہوگا جب لفظوں کی پہچان کروائی جائے گی۔ اب تو تعلیمی اداروں میں لفظوں کی پہچان طالب علموں کو کیسے ہو، اساتذہ کو نہیں۔ اقبال فہمی بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بڑوں کے لیے اقبال فہمی کی ضرورت ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان سے جو اقبال شناس تھے وہ بڑے ناراض تھے، کیونکہ وہ اکثر اقبال کی تشریح میں ڈی ٹریک ہو جاتے تھے۔ پروفیسر منور مرزا کے انتقال پہ میں لاہور گیا تھا، تو ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی، پروفیسر صاحب کو غسل دیا جا رہا تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس جاوید اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے اسکالرز، ماہر اقبالیات وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ میں اقبالیات کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوا صرف پروفیسر مرزا منور سے ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی اور سے خوف نہیں آتا، ان سے خوف آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایک بار مجھے انہوں نے اس قدر ڈانٹا، یہ میں جسٹس جاوید اقبال کے جملے دہرا رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ایک بار مجھے پروفیسر منور مرزا نے اس قدر ڈانٹا کہ انہوں نے کہا کہ آپ علامہ اقبال کے فرزند ہیں، فرزند ہی رہیں، ٹھیک ہے، رائلٹی آپ کی، رائے ہماری، اقبال کے حوالے سے رائلٹی آپ کی ہے، رائے ہماری ہے، آپ مت بولا کریں۔ تو جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کی تشریح جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ سرگودا میں اقبال کے حوالے سے بڑا کام ہوا ہے، پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم 40 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑا کام سرگودا میں پہلے ماہر اقبالیات کے طور پر جو شخصیت سامنے آئی تھی وہ تھی پروفیسر منور مرزا، اور ان کے بعد ڈاکٹر وزیر اعلیٰ، ڈاکٹر انور صدیق، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی جیسی شخصیات سامنے آئی۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے
اقبال کے تصورات عشق و خرد، اقبال کی نظر میں وہ اگر ہو سکے تو وہ کتاب پڑھیں. مجھے وہ کتاب پڑھنے کی سعادت ملی ہے، اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اقبال کو جاننا ہو، اقبال کی فکر کو پہچاننا ہو، تو اقبال کے تصورات عشق و خرد جو ہیں وہ ضرور پڑھیں. ڈاکٹر وزیر اعظم کی کتاب، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی مغربی مفکرین ہیں ان سے اقبال بہت بلند ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ اقبال ان مفکرین میں بہت زیادہ بلند ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اقبال دریافت ہی نہیں ہوئے، ابھی اقبال نے دریافت ہونا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں نئی نسل کو اقبال فہمی سے سرشار کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اقبال فہمی سے سرشار ہونا ہوگا. بہرحال فیضان اقبال کے عنوان سے چند شعر، جی عطا پنجابی کے چند شعر. خرد کے شہر میں تدبیر ہی تدبیر دیکھی ہے، واہ خیرت کے شہر میں خرد کے شہر میں تدبیر تدبیر ہی تدبیر دیکھی ہے، اور دیار عشق میں تعبیر ہی تعبیر. واہ اچھا کیا بات. خرد کے شہر میں تدبیر ہی تدبیر دیکھی ہے، اور دیار عشق میں تعبیر ہی تعبیر دیکھی ہے. اور مقام آیا ہے جب بھی آگ میں پھر کود جانے کا، واہ مقام آیا ہے جب بھی آگ میں پھر کود جانے کا. خرد کے پاؤں میں زنجیر ہی زنجیر دیکھی. واہ 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 مقام آیا ہے جب بھی آگ میں پھر کود جانے کا. خرد کے پاؤں میں زنجیر زنجیر ہی زنجیر دیکھی ہے، اور فقیری جن کا شیوا ہے صدا ان کی جبینوں پر. واہ 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 فقیری جن کا شیوا ہے صدا ان کی جبینوں پر. خودی کے حسن کی تنویر ہی تنویر دیکھی ہے، خودی کے حسن کی تنویر ہی تنویر دیکھی ہے. اور کسی بھی مارکے میں عقل کو سوچوں میں گم پایا، بہت اچھے کسی بھی مارکے میں عقل کو سوچوں میں گم پایا، اور جنون کے ہاتھ میں شمشیر ہی شمشیر دیکھی. کیا بات. کسی بھی مارکے میں عقل کو سوچوں میں گم پایا، اور جنون کے ہاتھ میں شمشیر ہی شمشیر دیکھی ہے. اور پنجابی کے اشعار ہیں جی کہ قرآن فہمی اگر دیکھنی ہو تو اقبال کے کلام میں دیکھو. تو لکھا ہے کہ کر دیتیاں اقبال نے ہر سو تشہیراں قرآن دیا. سبحان اللہ کر دیتیاں اقبال نے ہر سو تشہیراں قرآن دیا. شیراں دے پردے وچ یارو تفسیراں قرآن دیا. سبحان اللہ کر دیتیاں اقبال نے ہر سو تشہیراں قرآن دیا. شیراں دے پردے وچ یارو تفسیراں قرآن دیا. او دے ہر ایک شیر دے اندر عشق حقیقی وسدا ہے. لا شک او دے ہر ایک شیر دے اندر عشق عشق کی حقیقی وسدا ہے. اس دی سوچ دے سینے اندر تنویراں قرآن دیا. او دے ہر ایک شیر دے اندر عشق حقیقی وسدا ہے. اس دی سوچ دے سینے اندر تنویراں قرآن دیا. تے او دے ہر ایک مصرے اتے سایہ کالی کملی دا. سبحان او اللہ او دے ہر ایک مصرے اتے سایہ کالی کملی دا.
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ بہت اچھا ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਸੁਖਨ ਦੇ ਅੰਦਰ فقر دیاں خشبوئیاں نے ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਸੁਖਨ ਦੇ ਅੰਦਰ فقر دیاں خشبوئیاں نے ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਸੀਰਾਂ ਕੁਰਾਨ سبحان اللہ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਸੁਖਨ ਦੇ واہ ਅੰਦਰ ماشاء اللہ فقر دیاں خشبوئیاں نے ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਸੀਰਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ عشق دی کانی پھڑ کے علم دی سیاہی ورتی سی انہیں عشق دی کانی پھڑ کے علم دی سیاہی ورتی سی عارف ہر دم لکھدا ہے سی تحریراں قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ